بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایمان افروز واقعہ سنانے والی ہوں۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایماندار اور سچے چرواہے اور اس کی بکریوں کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا۔ اس کا یقین اللہ کی ذات پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ آئیے سنتے ہیں اس واقعے کو۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ دور دراز کے گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ بہت ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی مطلب لوگ بھوکے مرنے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے کہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جمعے والے دن خطبے میں مولانا صاحب نے نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا۔ اس کے دل میں مولانا صاحب کی وہ بات اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہر بگڑا کام بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں میں نہ اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں کی طرف لے جاتے وقت درمیان میں ایک دریا پڑتا تھا۔ وہ پرانا دریا تھا، یہاں کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں، کشتیاں تو موجود نہیں ہیں، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھا جائے تو دریا بھی اس کا حکم مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو وہ اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور اسی آواز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا کہ اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، میری بکریوں کو اور مجھے اس پار جانا ہے دوسرے گاؤں کے علاقے میں، تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اپنی بکریوں کو پورے یقین سے دریا کنارے لے آیا اور دریا کے اوپر چلنے لگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، شان کریمہ دیکھیے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کا یقین تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بغیر ڈوبے اس نے دریا کو پار کر لیا اور بغیر کشتی کے جب وہ بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں بہت ہریالی تھی۔ سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کہ وہاں پر کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو وہ پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا سچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا اور وہ روز بغیر کشتی کے دریا کو پار کر لیتا اپنی بکریوں کے ساتھ، اور وہاں اپنی بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی دریا کے اوپر سے چلتا ہوا آ جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا کیونکہ وہاں پر گھاس تھی، ہرے بھرے درخت تھے، ہر چیز تھی جو بکریاں کھا کر صحت مند اور تندرست ہو رہی تھی۔ اور جب لوگوں نے اس کی بکریوں کا اس حال میں دیکھا اور کہا ہمارے علاقے میں تو خوش سالی ہے، یہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ اتنی صحت مند ہو رہی ہیں۔ اب سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا، صاف صاف تمام باتیں بتا دیں، جناب ہم اپنی بکریوں کو دریا پار کروا کر دوسرے علاقے میں چرانے لے جاتے ہیں، اور اس نے تمام باتیں بتائیں۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں؟ اس نے کہا یہ سچ ہے۔ لوگوں نے یہ بات انہی مولانا صاحب کو بتا دی کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو
دریا پار چرانے کے لیے لے جاتا ہے بغیر کسی کشتی کے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، آپ ہی اس سے پوچھیں۔ مولانا صاحب کے پاس اس چرواہے کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ بات سچ ہے، بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں جناب، کیونکہ آپ نے ایک جمعہ میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بھائی، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں، اور ایسی باتوں کا مطلب لوگوں کا ایمان کی طرف لانا ہوتا ہے، لوگوں کا ایمان بنانا ہے، لیکن تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مگر وہ رکا رہا اور کہنے لگا، نہیں، آپ کی بات تو سچ ثابت ہوئی۔ جب وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور کسی کی بات نہیں سن رہا تھا تو مولانا صاحب کہنے لگے، ہم کل فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے، آخر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا، سب یہ دیکھ رہے تھے کہ دریا کے اوپر چلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ بکریوں والا بھی وہاں موجود تھا، مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولانا صاحب نے اندر ہی اندر ایک دفعہ ارادہ کیا اور انکار کر دیا کہ یہ تجربہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ہی بیان کیا تھا، دل میں ڈر رہے تھے کہ دریا میں ڈوب گیا تو کیا ہوگا، اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، شرمندگی ہوگی۔ اب بات تو وہ کہہ چکے تھے، انہیں اپنی بات مکمل کرنی ہی تھی۔ لوگ اتنے جوش میں تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو مسجد سے آتے آتے کندھوں پر اٹھا لیا، جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، مولانا صاحب کے حق میں تعریفی کلمات کہے جا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا، لوگوں، میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور اپنی کمر کے ساتھ باندھی، ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چل پڑے دریا کی طرف۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ جناب اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پہلا قدم انہوں نے پانی پر رکھا تو ڈبکیاں کھانے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے، بدحواسی میں یہ بھی بھول گئے کہ جناب ابھی تو کمر تک پانی موجود ہے، ڈوب نہیں سکتے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ پیر چلانے لگے اور پانی کے ساتھ بہنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو ڈوب رہے ہیں، انہوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے بکری والے کو پریشان کر دیا، مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن یہ کوئی دریا پر نہیں چل سکے۔ وہ چونک گیا اور ڈر گیا، لیکن میرا تو یہ روز کا معمول ہے۔ اسے اپنے یقین پر فرق نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو اس پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اس کو بھی ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے، لیکن وہ سب سے بچ کر سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچا کہ مولانا صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے پریشان ہوں۔ عزت سے یا عقیدت سے کہنے لگا، مولانا صاحب آپ تو دریا میں ڈبکیاں کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہی میں اپنی بکریوں کو لے کر گیا، دریا پار بھی کروایا، چلتے ہوئے گیا پانی میں بغیر ڈوبے اور ان کو چڑھا کر واپس بھی لے آیا۔ آپ نے تمام منظر دیکھا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں اور میری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں بھلا بتاؤ کیا فرق ہے، ہم تو خود ہی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، فرق یہ ہے
इस चीज़ का, यानी पैर से बंधी हुई रस्सी का। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, लेकिन आपने भरोसा किया इस रस्सी पर और इस रस्सी को पैर से बांध कर अपनी कमर बांधी और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं किया। बात है अकीदे और भरोसे की। अगर आप अपने अकीदे के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते और दरिया में उतरते बग़ैर किसी सहारे और बग़ैर किसी रस्सी के, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी ज़ात है जो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करती और ना ही डूबने देती है। तो अल्लाह ताला दरिया को हुक्म दे देता, वो आपके लिए ठहर जाता, डूबे बग़ैर आप चलते हुए जाते। तो मौलाना साहब ने इसकी ये बात सुनी तो कहा, सच में तुम सही कह रहे हो। तुम्हारा अकीदा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। पर मैंने अल्लाह का नाम तो लिया, लेकिन भरोसा किया रस्सी पर, बेजान चीज़ पर। अल्लाह के कलाम में कितनी बरकत है। उस पर यकीन तो उस वक्त ही आ सकता है जब हम इस पर यकीन रखें। अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करता अगर आप अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह पाक ने उस इलाके की कहत साली को दूर कर दिया और फिर जानवर मोटे ताज़े होने लगे। तो आप लोग इस वाक़े से सबक हासिल करें और आप लोग भी अल्लाह के अकीदे पर यकीन रखें और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।